سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ کائنات کے ہر ذرے سے بڑھ کر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا، آقا نامدار، حبیب پروردگار، مدینے کے تاجدار، رسول بے مثال، مکے کے سردار، بی بی آمنہ کے لال، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کے آقا، دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، ہادی امم، نور مجسم، شفیع معظم، رحمت دو عالم، جانے کائنات، مقصود کائنات، روح کائنات، رونق کائنات، رنگت کائنات، اصل کائنات، حسن کائنات، احسن کائنات، محسن کائنات، خلاصہ کائنات، زینت بزم کائنات، مفخر موجودات، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، مصباح المقربین، جد الحسن والحسین، امام القبلتین، حضور سید عالم، نور مجسم، شفیع معظم، رحمت دو عالم، حضرت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی آل طاہر پر، آپ کے عظیم اصحاب پر، قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں پر، آپ کی اطاعت کرنے والوں پر، آپ کی اتباع کرنے والوں پر، آپ کے نقش قدم پہ چلنے والوں پر رب ذوالجلال کی کروڑہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، معزز و محتشم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، دور و نزدیک سے آپ لوگ تشریف لائے ہیں، زمین و قلب سے آپ کو مرحبا کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے اور میری زبان پر حق بات جاری فرمائے۔ جو کچھ میں کہوں آپ سنیں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ 10ویں سپارے سے میں نے کچھ کلمات کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. سبحان اللہ. اذ یقول لصاحبہ، جب حضور ابو بکر سے کہہ رہے تھے لا تحزن، پریشان نہیں ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ. یہ اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم کے قریب قریب ترجمہ عرض کیا ہے. الحمدللہ آج کا جمعہ تائیدار صداقت، پیکر محبت، پیکر عشق، شہنشاہ محبت، صحابی رسول، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، یار غار مصطفیٰ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آپ سن سبحان اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے. حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ یہ عشق اور محبت کے پیکر تھے. ہر صحابی عشق اور محبت کا پیکر تھا، اور اس پر سب سے بڑی دلیل صحیح بخاری شریف سے امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ حضور کے وضو کا جو بچا ہوا پانی ہوتا تھا اس کو زمین پر نہیں کرتے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب محبت تمام ہو جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا آب دہن شریف منہ مبارک سے جو کچھ نکالتے تھے صحابہ اس کو کبھی زمین پر نہیں کرتے. تو کافر یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گئے اور انہوں نے میٹنگ کی، اور انہوں نے عروہ بن مسعود جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس نے جا کر مشرکوں کو کہہ دیا، یہ ابھی آغاز کی بات تھی، صلح حدیبیہ، مکہ تو بعد میں فتح ہو. اس نے کہا تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، سارے اسلحے تم لے آؤ، پوری دنیا تمہارے ساتھ ہو جائے، تم ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ ایمبیسیڈر تھا. انہوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جو قوم نبی کا وضو کا بچا ہوا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتی وہ خون کیسے گرنا؟ تم باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری. تو ہر صحابی عشق اور محبت کا پیکر تھا. یعنی تیروں کی بارش وہ اپنی پیٹھ پر نہیں لیتے تھے، سینے پر لیتے تھے. حضرت ابو دجانہ نے جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا حضور آپ میرے آگے بیٹھ جائیں، اور ایسے اپنے دونوں ہاتھ حضور کے اوپر رکھ لی اور اپنی کمر جو ہے وہ دشمنوں کی طرف، جتنے تیر آتے گئے آپ کی کمر میں کھپتے گئے. جب حضور دیکھ رہے تھے ایسے حضرت ابو دجانہ کو تو فرمایا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو عرض کی حضور آپ کے ہوتے ہوئے تکلیف کیسے ہو سکتی؟ حضرت ابو قتادہ نے ایسے ہاتھ کیا، ہاتھ شل ہو گیا، تیر آ کر یہاں لگا کیونکہ آپ کے ہاتھ سے ڈھال گر گئی تھی، زرہ ختم ہو. یہ ہاتھ رکھا، یہ بھی شل ہو گیا. اب ایک تیر نکل چکا تھا اور ہدف اس کا حضور تھے. تو حضرت ابو قتادہ کے ذہن میں ایک ہی بات تھا، صرف یہ 4 اور 5 سیکنڈ کا مسئلہ تھا کہ ابو قتادہ اگر حضور کو کچھ ہو گیا تو قیامت تک تجھے اچھا کوئی بھی نہیں کہے. اب اس کا ایک ہی حال اس کا یہ تھا، حال اس کا کوئی بھی نہیں تھا، عقل جواب دے چکی تھی. عشق نے آ کر کہا کہ میرے پیچھے نماز پڑھو، میں سمجھاتا ہوں کیا کرنا ہے. فوراً اٹھے اور ایسے جمپ لگایا اور اپنی آنکھ جو ہے وہ تیر کے آگے رکھا. چہرہ کبھی کوئی کسی پر قربان نہیں کرتا، وہ آنکھ باہر نکلا، دونوں ہاتھ شل ہو گئے، آنکھ باہر آ گئی. سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں ایسے ہی آ ایسے وہ آنکھ لے کر چلے گئے، ڈیلا اپنی ہتھیلی پر رکھ کر حضور ہے میں آنکھ لے کے آئے. سرکار نے فرمایا اگر آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تجھے اس کے بدلے جنت دے دے گا. عرض کیتا حضور نہیں جنت نہیں چاہیے، مجھے آنکھ چاہیے. ساری دنیا کو بتانا ہے کہ حضور جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں. سرکار نے آب دہن لگایا، اپنے ہاتھ سے پکڑ کر آنکھ واپس اپنی جگہ پر رکھ دی. حضرت ابو قتادہ کہا کرتے تھے 2 آنکھیں ایک خدا نے دی ایک حضور نے دی. وہ تو ہر صحابی عشق اور محبت کا پیکر تھا.
عیسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا صحابی، وہ بازار میں آپ کے ساتھ جا رہا تھا تو اس نے آپ کا سودا کر دیا چلتے چلتے. اس وقت لوگ بکتے تھے. اس نے اپنے نبی کو اس وقت کے 30 روپے کے عوض میں بیچ دیا تھا. اور یہاں غلاموں کی آپ کہانیاں سن رہے ہیں. وہاں نبی کو بیچا جا رہا ہے اور یہاں خود بک رہے ہیں، خود بک رہے ہیں. اور 80 تیر کھا کر بھی سی نہیں کرتے. یہ حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، 80 تیر لگے آپ کے جسم پر، آپ بے ہوش ہو گئے، ہوش ختم ہو گیا. صدیق اکبر نے پانی پھینکا تو جب آنکھ کھلی پہلا لفظ یہ تھا، ابو بکر پیچھے ہٹاؤ، بتاؤ حضور کیسے، میرے حضور کا کیا حال ہے. تو اسی حالت میں ان کا وصال ہوا ہے. فرمایا بس مجھے چھوڑ دو، بتاؤ حضور کیسے. حضور ٹھیک ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں. اور کچھ وہ ہے، میں تھوڑا تھوڑا تعارف پیش کر رہا ہوں، کچھ وہ ہیں جو جان پر کھیل کر بستر پر لیٹ جاتے ہیں، انہیں دنیا حضرت علی کہتی ہے. جان پر کھیل کر بستر پر لیٹ جاتے ہیں. 80 کافر 40 کافر ہے، ایک روایت میں 100 ہے جس دن حضور علیہ السلام ہجرت پہ جا رہے ہیں. سب نے ایسے محاصرہ کیا گھروں کو، حضور نکلے ہم ختم کر، تلواریں لے کر کھڑے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا علی تم ادھر لیٹ جاؤ، اور یہ مانتے ہیں یہ تم نے واپس دے کر آنا. اور حضور علیہ السلام نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، ہاتھ میں مٹی پر ایسے کی. حضور ان کافروں کے درمیان سے گزر کر جا رہے، جنہوں نے تلوار ہاتھ میں پکڑی ہے وہ تلوار پہ ایسے سر رکھ کر سو گئے اور حضور ان کے درمیان سے جا رہے. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں ساری زندگی جب بھی میں سوتا تھا مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ صبح اٹھوں گا، لیکن جس رات مجھے مصطفیٰ سلا کر گئے مجھے یقین تھا میں اٹھوں گا بھی، مدینے بھی جاؤں گا، حضور کا دیدار بھی کروں گا، کیونکہ میرے حضور نے فرمایا تھا علی تجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کچھ وہ ہے، یہ حضرت علی ہیں، اور کچھ وہ ہے جو غار میں سانپ ڈنگ مارتا ہے جسم کو حرکت بھی نہیں دیتے. ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، اور آپ نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے، یہ پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر. نبیوں میں حضور کی مثال نہیں ملتی اور صحابیوں میں حضرت ابو بکر کی مثال نہیں ملتی. یہ ذہن میں رکھنا، یہ پوری امت کا، آپ کا صحابی ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے. اگر آپ کے کوئی بھی شخص پوری دنیا میں آپ کے صحابی ہونے کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جائے گا. جبکہ اگر کوئی حضرت طلحہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، دیگر جتنے بھی صحابہ ہیں، کسی بھی صحابی کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ کافر نہیں ہوگا، گمراہ ہوگا. لیکن جو بندہ حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ گمراہ بھی ہوگا اور دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو جائے گا. کیونکہ اذ یقول لصاحبہ، جب مصطفیٰ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، یہ قرآن سے ثابت ہے. الحمدللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ویسے ہی نہیں حضرت ابو بکر صدیق سے اتنی ہماری محبت، اس کی وجہ ہے. حافظ شرازی کہتا ہے میرے جیسا عاشق کوئی نہیں ہے. یہ حافظ شرازی کا دعویٰ ہے، فارسی کے اندر اس نے بڑا کام کیا دین کا. کہتا ہے میرے جیسا عاشق کوئی نہیں. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق جیسا عاشق کوئی نہیں. اس کی وجہ یہ حضور جیسا محبوب بھی تو کوئی نہیں. عشق ہوتا ہے حسن کو دیکھ کر، حضور جیسا حسین کوئی نہیں ہے، اس لیے صدیق اکبر جیسا عاشق بھی کوئی نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر بازار جاؤ، اور ایک انگشتری دی، انگوٹھی دی، فرمایا اس پر اللہ کا نام لکھوا کے لاؤ. اللہ کا نام لکھو انگوٹھی پر. یہ موت تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گئے اور عقل نے کہا تو ٹھیک ہے، جس طرح حضور نے کہا ایسے ہی کرنا ہے، کیونکہ اتباع ہے، جو سرکار فرما دیں ایسے ہی کرنا ہے. جب اس کو دی، زرگر کو کہا کہ تم اس پہ کام کرو اور اس پہ لفظ اللہ، اس میں جلالت لکھ دو. اس نے لکھ دیا. جب آپ واپس انگوٹھی لینے لگے تو عشق نے روک لیا کہ خدا کا نام ہو، مصطفیٰ کا نام ہو، خدا کا نام ہو، مصطفیٰ کا نام نہ ہو. عقل ماننے کے لیے تیار ہے لیکن ابو بکر ماننے کے لیے نہیں تیار. کاش پہ حضور کا نام بھی لکھو، اللہ بھی لکھو اور نیچے محمد بھی لکھو صلی اللہ علیہ وسلم.
اس نے لکھ دیا، آ کر انگوٹھی پیش کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس پہ لکھا ہوا ہے اللہ محمد ابو بکر، 3 نام لکھے، اللہ محمد ابو بکر۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر میں نے تو کہا تھا کہ صرف اس میں خدا کا نام لکھوا کر لو۔ اس بات کو امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں ذکر کیا ہے، دیکھو ذکر ابو بکر کا ہے اور حوالہ امام فخر الدین رازی کا پیش کر رہا ہوں۔ امام فخر الدین رازی نے قرآن کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، فرمایا کہ میں نے تو کہا تھا کہ اس پر صرف خدا کا نام لکھوا کر لاؤ۔ عرض کی حضور میں نے اللہ کا نام ہی لکھوایا تھا، لیکن اس کے بعد میرے عشق نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام نہ لکھواؤں، یعنی آپ کے نام میں اور خدا کے نام میں فرق ڈال دوں، جدائی ڈال دوں، یہ میرے عشق نے گوارا نہیں کیا۔ تو فرمایا پھر اپنا نام کیوں لکھوایا ہے، اپنا نام کیوں لکھوایا ہے؟ عرض کی حضور واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے اپنا نام نہیں لکھوایا، میں نے نہیں لکھوایا۔ فرمایا پھر کس نے لکھا؟ اتنی دیر میں طائر سدرۃ المنتہا اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جس طرح ابو بکر کو اس بات نے مجبور کر دیا کہ جہاں خدا کا نام ہو وہاں مصطفیٰ کا نام ہو، ابو بکر نے آپ کے نام کو رب کے نام سے جدا کرنا پسند نہیں کیا۔ رب نے عرش الہی پر فرمایا جبریل ابو بکر نے میرے یار کا نام لکھوایا، تم میرے حبیب کے یار کا نام نیچے لکھ دو۔ ابو بکر سے صرف مصطفیٰ پیار نہیں کرتا، ابو بکر سے تو خدا بھی پیار کرتا ہے۔ ہم لکھوا دیں، خدا نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضور کی انگوٹھی پر لکھا، جو یہ تو خدا بھی گوارا نہیں کرتا کہ جہاں مصطفیٰ کا نام ابو بکر کا نام۔ یہ ان کی زندگی کا عنوان تھا کہ میرے لیے حضور کافی، یہ صدیق اکبر کی زندگی کا عنوان تھا کہ میرے لیے حضور کافی۔ یہ عقیدہ آج نکلا ہے میرے لیے اللہ کافی ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں ہے، صحابہ کا عقیدہ میرے لیے حضور کافی ہے۔ خدا تو پہلے بھی تھا مصطفیٰ کے آنے سے پہلے، یہ عقیدہ صحابہ کا نہیں ہے، یہ عقیدہ آج کا ہے، یہ افتراق اور انتشار ہے حضور کی امت میں، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضور کے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، ہمارے لیے حضور کافی ہے اور خدا کافی ہے۔ اس پر میں قرآنی اعتبار سے بھی دلائل ہیں ہمارے پاس، میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنی کھڑکی سے کہ بازار میں حضرت ابو بکر صدیق جا رہے ہیں اور پیچھے ساتھ آپ کے حضرت ابو درداء ہیں، ابو درداء آگے صدیق کے اوپر پیچھے۔ نبی پاک علیہ السلام جلال میں آگے فرمایا تم ابو بکر سے آگے چل رہے پیچھے ہو جاؤ، فرمایا تم ابو بکر سے آگے چل رہے ہو پیچھے ہو جاؤ، کیوں؟ فرمایا نہ تو اس کائنات میں ابو بکر سے کوئی افضل ہے اور نہ اس کائنات میں کوئی ابو بکر سے افضل ہے۔ انسانوں کی کائنات میں ابو بکر سے افضل کوئی نہیں اور فرشتوں کی کائنات میں بھی ابو بکر سے افضل کوئی نہیں ہے۔ فرمایا پیچھے ہو جاؤ، یہ تو حضور گوارا نہیں کہ بازار میں مصطفیٰ، بازار میں کیا ہوتا ہے کوئی امام جا رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرمایا نہیں بازار میں بھی میرے ابو بکر سے آگے کوئی نہیں چل سکتا۔ یہ پہلا نمبر ہی ابو بکر کا، پھر دوسرا فاروق اعظم، تیسرا عثمان غنی، چوتھا مولا کائنات کا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر ہے ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ممبر کی آواز نہیں ہے، حق کی آواز ہے، ممبر تو ہر جگہ پہ ہے، یہ حق کی آواز ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں قوالیوں کے اندر کہ علی کا پہلا نمبر، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان لوگوں کو پہچانو، ان سے پوچھو کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ علی کا پہلا نمبر ہے، حضور تو پہلا نمبر ابو بکر کو دے۔ اگر حضور کا کلمہ پڑھتے ہو پھر حضور کے فیصلے کو بھی مانو، فیصلہ نہیں مانو گے کلمے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھو فرشتوں میں جبریل سب سے افضل ہے، فرشتوں میں جبریل سب سے افضل ہے، انبیاء کے بعد بھی جبریل امین سب سے افضل ہے اور فرشتوں میں سب سے اونچا مقام آپ کا ہے، لیکن فرشتے کے دل میں محبت نہیں ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھو، فرشتے کے دل میں محبت نہیں ہوتی، اس نے صرف حکم لانا ہے، ادھر سے لانا ادھر دینا، محبت نہیں، عشق نہیں ہے۔
اس پر دلیل جب سرکار دو عالم علیہ السلام شب معراج تشریف لے کر گئے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، کہا جبریل آگے چلو، عرض کرتے ہیں حضور یہاں سے آگے کا رستہ صرف حضور جانتے ہیں، آگے میں نہیں جا سکتا۔ میں کیوں؟ مکے سے لے کر یہاں تک میں تمہارے ساتھ ہوں، میری دوستی میں کوئی کمی پائی ہے؟ عرض کیا نہیں۔ تو پھر فرمایا آگے کیوں نہیں جاتے؟ اس پر حضرت سید الملائکہ رسول الملائکہ افضل الملائکہ سیدنا جبریل امین نے عرض کی لو دنوت ان ملتا لاحترقت، حضور اگر یہ میں پورا، یہ پورے کی کتنی مقدار ہوتی ہے، اگر حضور میں اتنا بھی جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ اس بات کو آپ ذوق سے سمجھیں، حضور اگر میں پورے کے برابر بھی جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل کہہ رہا ہے، یہ نوری کہہ رہا ہے۔ نور تو جل ہی نہیں سکتا، نور تو جل ہی نہیں سکتا۔ عرض کرتا حضور اگر میں جاؤں گا تو لاحترقت، میں جل جاؤں گا، میرا کچھ بھی نہیں بچے گا، میں فنا ہو جاؤں گا، خاکستر ہو جاؤں گا۔ یا سمجھو نبی پاک کا مقام سمجھو، کوئی بھی ذکر ہو، کسی کا بھی ذکر ہو، جب تک مقام مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو بات ادھوری رہتی ہے۔ یہ میرا اپنا نظریہ ہے، اس پر اگر کوئی شخص مجھے چیلنج کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں، اس پر وہ مجھے دلائل دے، میں اس کے دلائل سننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ میرا اپنا نظریہ ہے کہ مصطفیٰ کو رب نے یہ مقام دیا ہے کہ جہاں پر نور کو جلنے کا خطرہ ہے وہاں میرے مصطفیٰ کا کرتا نہیں جل رہا۔ حضور کا کرتا کیوں نہیں جل رہا؟ جبریل جل رہے، آگ لگ رہی ہے، اور حضور کا کرتا نہیں جل رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگے چلو۔ عرض کہ حضور میں آگے نہیں جل سکتا، میں نہیں آگے جا سکتا۔ یہاں پر اہل عرفان کہتے ہیں، اہل اللہ کہتے ہیں، اہل محبت کہتے ہیں کہ یہ تو جبریل تھے جنہوں نے یہ کہہ دیا آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ خدا کی قسم ہے اگر یہاں پر ابو بکر ہوتے کہتے حضور 1000 بار جل جاؤں گا مگر آپ کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا اگر ابو بکر ہوتے کہتے جل جاؤں گا لیکن آپ کے نام پر فدا ضرور ہو جاؤں گا۔ ابو بکر ہوتے تو کہتے حضور چلیں میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے۔ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ ارشاد فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، حضور کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا آج تم میں سے کس کس نے روزہ رکھا ہے؟ صحابہ تو اکثر نفلی روزے رکھتے تھے لیکن آج کسی نے بھی نہیں رکھا۔ عرض کیا کس کس نے روزہ رکھا ہے؟ سب سر جھکائے ہوئے ہیں، صدیق اکبر پیچھے بیٹھے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میں نے رکھا ہے۔ دوسرا سوال سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا آج تم میں سے کون ہے جس نے کسی مسکین اور غریب کو کھانا کھلایا؟ صحابہ تو اپنا کھانا چھوڑ کر دے دیتے تھے لیکن سب کے ساتھ جھکے ہوئے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور میں نے آج ایک فقیر کو کھانا بھی کھلایا۔ سرکار پھر خاموش ہو گئے۔ تیسرا سوال کیا، فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی؟ مدینے میں لوگ بیمار ہوتے ہی نہیں تھے، کم ہوتے تھے کیونکہ حضور خود جو تھے، سرکار کو دیکھ کر کون سی بیماری بچتی ہے، لیکن یہ آسمانی بیماریاں بھی تو ہیں۔ پوچھا آج کسی نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ سب کے سر جھکے ہوئے، عرض کی حضور میں نے کی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک اہم اور آخری سوال پوچھا، فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے؟ ویسے تو صحابہ پڑھتے تھے لیکن یہ مدینے کے قریب قریب جو عوالی ہیں 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر وہاں پر جو فوتکی ہوتی تھی ان کے جنازے ادھر ہی پڑے جاتے تھے۔ فرمایا کون ہے جو آج کسی کے جنازے میں شریک ہو کر آیا؟ مطلب کیا ہے؟ سرکار آج صرف اور صرف وہی سوال پوچھ رہے ہیں جس کا جواب صرف ابو بکر دے سکتا ہے۔ یہ میرے حضور کے علم غیب پر بہت بڑی دلیل ہے، صرف حضور کو پوچھ رہے ہیں۔ لوگ تو پتہ نہیں کس کے پاس بیٹھتے ہیں کہ جن کے پاس ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ مطلب ایک مشہور سوال ہے اس پر علم غیب پر، لوگ کہتے ہیں دیکھو اگر سرکار دو عالم علیہ السلام کو علم غیب تھا تو سیدہ عائشہ پر تہمت لگی، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ یہ سوال عموماً نوجوانوں سے، ہمارے بچوں کو یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ اگر سرکار دو عالم علیہ السلام کو علم غیب تھا جس طرح کہ تم کہتے ہو
تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا پر اتنی بڑی تہمت لگی کہ جو ہم جس کو ہم زبان سے ذکر بھی نہیں کر سکتے. تو پھر اگر علم غیب ہوتا تو 1 مہینے تک خاموش رہتے، جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا یہ سوال اس کا تو میرے غلام جواب دے دے. تم یہ مجھ سے باتیں کرتے ہو، یہ تو میرے غلام 14ویں صدی میں، 15ویں صدی میں، 16ویں صدی میں، قیامت تک جب میرے غلام آئیں جواب دے دیں گے. حضور کا غلام جواب پیش کر رہا ہے. فرمایا میرے غلام جواب دیں گے. 14 صدیوں کے اندر غلاموں نے جواب دیا ہے. ان کے جوڑوں کو چن کر ہم بھی جواب پیش کر. سنو، شرعی مسئلہ ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجہ محترمہ، یہ سب سے سیدہ خدیجہ کے بعد ان کا مقام ہے. سیدہ عائشہ، آدھا علم امت کو سیدہ عائشہ سے ملا ہے، لیکن تہمت لگ گئی. کتنے پاکیزہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ جو رہنے والے لوگ تھے، مگر ان کے اندر بھی ایسے تھے کہ جنہوں نے سرکار کو بھی نہ بخشا، سرکار کے گھرانے کو بھی نہ بخشا، اور تہمت بھی چھوٹی موٹی نہیں لگائی. تہمت بھی سیدھی وہ تہمت لگائی جس کے بعد تہمت ختم ہو جاتی ہے، تہمت رہتی نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام بہت افسردہ ہوئے، سیدہ عائشہ کو اپنے گھر بھیج دیا. فرمایا اپنے گھر چلی جانا. جواب کوئی نہیں دیا. ایک جواب حضور کہتے تھے، صحیح بخاری شریف میں بڑا تفصیل 3-4 صفحوں پر یہ حدیث پھیلی ہوئی ہے. صرف ایک جواب حضور کہتے تھے. حضور فرماتے تھے واللہ، اللہ کی قسم ہے، مجھے تو ایک ہی بات کا پتہ ہے. صحابہ پوچھتے کون سی بات؟ فرمایا میری عائشہ پاک ہے. صحیح بخاری میں لکھا. پوری بات کرو نا لوگوں سے. جب کوئی بندہ پوچھے تو اس کو کہو پوری بات سناؤ. اسی حدیث کے اندر ہے جہاں پر اس تہمت کا ذکر ہے، آخر میں سرکار فرماتے اللہ کی قسم ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، مجھے ایک ہی بات پتہ ہے. جی کون سی؟ فرمایا میری عائشہ خیر ہے. عائشہ میں خیر ہی خیر ہے. اب حضور خود بولے اس لیے نہیں، جواب پیش کر رہا ہوں، اس کو توجہ سے سنیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر مبارک پر یہ تہمت لگی تھی. عام یا آج کل کسی شخص کے اوپر آپ تہمت لگا جائیں اور وہ بالکل بے قصور ہو، وہ پریشان ہو جاتا ہے جناب. اور یہاں تو نبیوں کے امام کا مسئلہ تھا. حضور کو تکلیف تو نہیں تھی کہ یہ میرے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں اور تہمتیں لگاتے ہیں، منافق. فرمایا میں بولوں گا. اب جواب سنو، اور اس کو یہ 1 سطر میں ہے، اور عشق اور محبت میں ڈوب کر عرض کر رہا ہوں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. جواب سنو. فرمایا اگر میں بولوں گا تو حدیث بنے گی، میں بولوں گا تو حدیث بنے گی. کوئی مانے گا، کوئی نہیں مانے گا. کوئی کہے گا یہ صحیح ہے، کوئی کہے گا یہ حسن ہے، کوئی کہے گا یہ ضعیف ہے. حدیث کی قسمیں ہیں یہ ساری. فرمایا کوئی انکار کر دے. فرمایا میں خاموش ہوں، میرا رب بولے گا. سبحان اللہ. فرمایا میں بولوں گا تو حدیث بنے گی، اور جب میرا رب بولے گا، قرآن بولے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک آیت نازل کی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں، 15ویں، 16ویں، 17ویں. فرمایا جا میرے حبیب 17 آیتیں صرف عائشہ کی شان میں نازل کر رہا ہے. فرما دیا. فرمایا میرا نبی تو میرا نبی ہے، میرے نبی کے گھر میں رہنے والی کے بارے کے میں اگر کوئی شک کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ عائشہ کی یہی شان ہے کہ اب سنو اس پر دلیل جو میرے امام اہل سنت نے پیش فرمائی ہے، تاجدار محبت نے پیش کی ہے. سیدنا خالد بن ولید کی للکار بول رہی ہے، فاروق اعظم کا کردار بول رہا ہے، امام اعظم کا فیض بول رہا ہے، امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی تھی. کس نے گواہی دی تھی؟ بچے نے گواہی دی تھی. نہیں جناب ایسا مسئلہ نہیں ہے. فرمایا جب سیدہ مریم پہ تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی تھی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. بچے نے پنگھوڑے کے اندر گواہی دی تھی. فرمایا وہ یوسف تھے جن کے بارے میں جب گواہی کا مسئلہ آیا
تو بچہ بولا وہ عیسیٰ کی والدہ تھیں کہ جن کے بارے میں جب تہمت کا مسئلہ آیا، جن کی طہارت اور پاکیزگی کا مسئلہ آیا، بچہ بولا، فرمایا یہ میرے نبی کی بیوی ہے، جب اس کی عزت اور عظمت کا مسئلہ آئے گا نہ بچہ بولے گا نہ نبی بولے گا، خدا بولے گا۔ اور فرمایا جب خدا بولے گا پھر جو نہیں مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سیدہ کی گواہی رب دیتا ہے۔ سورہ نور، فرمایا سورہ نور نازل کر رہا ہوں، فرمایا کہ میرے نبی کا تو یہ مقام ہے کہ اس کی نالین پر، اس کے جوڑوں پر جب ایسی چیز لگ جائے جو پاک نہ ہو ہم وہ اتروا دیتے ہیں۔ یہاں تو عزت کا مسئلہ تھا، فرمایا کوئی ناپاک زوجہ میرے حبیب کے ساتھ منسلک ہو ہی نہیں سکتی، میرا حبیب بھی پاک ہے، جو اس کو دیکھے گا وہ بھی پاک ہو جائے گا، جس کی غلامی میں آ جائے گا وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ عرض کی حضور میں نے رکھا ہے۔ صرف ابو بکر بول رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے حضور کو پتہ ہے آج کوئی بھی نہیں بولے گا، علم غیب پر دلیل پیش کر رہا ہوں۔ دوسرا سوال پوچھا کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ اس کے حضور میں نے کھلایا۔ فرمایا کہ کس نے آج مریض کی عادت کی؟ فرمایا میں۔ عرض کیا میں نے کی۔ فرمایا کہ نماز جنازہ کس نے ادا کی؟ اس کی حضور میں ادا کر کے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو نیکیاں میں ذکر کر رہا ہوں یہ جس شخص میں پائی جائے وہ جنتی ہوتا ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکیوں کے 360 درجے، 360 قسمیں نیکیوں کی۔ کسی کی مدد کر دینا، کسی کو مسکراہٹ دے دینا، آپ کسی کو مسئلہ بتا رہے ہیں، کسی کو مسکراہٹ دے رہے ہیں، کسی کو جگہ دے رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ نیکیوں کا اوصاف ہے، 360 درجے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان 360 درجوں میں سے، اوصاف میں سے کوئی ایک وصف کسی شخص میں، میرے امتی میں پایا جائے گا وہ جنتی ہے۔ ایک وصف صرف پایا جائے گا۔ صدیق اکبر بیٹھے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی مجھ میں بھی پایا جاتا ہے؟ مجھ میں بھی پایا جاتا ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ کے علم کی دوسری دلیل ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی نگاہیں بند کی، صدیق اکبر کے اعمال نامے کو دیکھا، اعمال نامے کی کتاب کو دیکھا، اس کے ہر صفحے کو دیکھا، ہر سطر کو دیکھا، ہر صفحے کو دیکھا، ہر سطر کو دیکھا، پھر آنکھیں کھولی، فرمایا 360 پورے پائے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وہ نیکی ہو سکتی ہی نہیں ہے جو میرے یار میں نہ پائی جائے۔ فرمایا کسی میں 100 پایا جائے گا، 200 پائے جائیں گے، لیکن 360 صرف ابو بکر میں پائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا کیا دلائل؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں، آپ کی خدمت میں جبریل امین آئے، عرض کہ حضور اجازت دے مجھے، میں نے عمر کی شان بیان کرنی ہے، فاروق اعظم کی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، بیان کرو۔ صدارت امام الانبیاء کی، جلسہ دیکھو کتنا عظیم الشان، صدارت امام الانبیاء کی، خطاب جبریل امین کا، اور موضوع کیا ہے؟ شان فاروق اعظم۔ صدارت امام الانبیاء کی، خطاب جبریل امین کا، اور موضوع شان فاروق اعظم۔ کھڑے ہوئے تو گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، ستاروں کو دیکھ کر وقت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں حضور وقت بہت تھوڑا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کیا کہ میں نے عمر کی شان بیان کرنی ہے۔ کہا کتنا وقت چاہیے؟ یہ جبریل امین کے لفظ ہیں، اس بات کو صاحب ریاض النظرہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، پوری دنیا سے چھپتی ہے، اردو میں، عربی میں، ویسے کتاب عربی میں ہے۔ کہا حضور مجھے اتنا وقت چاہیے عمر کی شان بیان کرنے کے لیے، منذ لبث نوح فی قومہ، اتنا وقت چاہیے عمر کی شان بیان کرنے کے لیے جتنے وقت میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں تشریف فرما۔ یہ کتنے سال رہے جی؟ 950 سال نہیں، 1350 سال۔ 950 سال تو آپ کی عمر نبوت ہے، لیکن بچپن سے لے کر جو ساری آپ کی عمر ہے وہ تقریباً 13 صدی ہے۔ اب سنو، عمر کی شان بیان کرنے کے لیے اتنا وقت چاہیے جتنا سیدنا نوح علیہ السلام، چلو 950 برس لگا لو۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر کو دیکھا، مسکرا پڑے اور فرمایا کہ عمر اتنا مقام اللہ نے تجھے دیا۔
کہ زبان جبریل کی اتنی پاک ستھری زبان، شان میرے عمر کی ہو. ابھی حضور کی شان کی بات نہیں ہو رہی، حضور کے غلام کی شان کی بات ہو رہی ہے. اور بیان جبریل کا ہو اور 950 سال چاہیے. فرمایا عمر حل انت حسنۃ الا من حسنات ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا عمر بڑی تیری نیکیاں ہیں مگر تو صرف میرے ابو بکر کی ایک نیکی ہے. فرمایا تو میرے ابو بکر کی صرف ایک نیکی ہے. اب اس کو آسانی سے سمجھو، جس کی ایک نیکی کا نام عمر ہو، جس کی ایک نیکی کا نام، اب یہ سارا واقعہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ مدلل بیان کر رہا ہوں. جس کی ایک نیکی کا نام عمر ہو، اس کی باقی نیکیوں کا نام خدا ہی جانتا ہے کیا ہو. فرمایا تو میرے ابو بکر کی ایک نیکی. اور سیدنا جب حضور نے یہ بات کہی تو فاروق اعظم ناراض نہیں ہوئے. حضور یہ آپ نے کیا کر دیا، اب تو میری کوئی عزت ہی نہیں. آپ بازاروں میں صدائیں لگاتے تھے، آپ گلیوں میں پھرتے تھے اور کہتے تھے کاش کہ میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا، کاش کہ میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. حضور فرما رہے تو ایک نیکی. اور وہ کہتے اچھا ایک لطیف اشارہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں. لطیف اشارہ یہ ہے کہ جب عمر کی شان بیان کرنی ہو تو اللہ جبریل کا انتخاب کرتا. عمر کی شان بیان کرنی ہو تو جبریل کا انتخاب ہو رہا ہے. اور جب ابو بکر صدیق کی شان کی باری آئے، اللہ یہ نہیں کہتا جبریل تو بتا کہ آپ تو صدیق اکبر کی ایک نیکی ہے. فرمایا نہیں، جب عمر کی شان بیان کرنی ہو تو ہم انتخاب جبریل کا کرتے ہیں، اور جب ابو بکر کی شان بیان کرنی ہو تو ہم انتخاب نبیوں کا امام کا کرتے ہیں. دیکھو حضور فرما رہے ہیں، میرے حضور ارشاد فرما رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کی شان بیان کرتے ہوئے. اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ظاہری زندگی ہے، ظاہری زندگی، اس میں آپ نے 17 نمازیں پڑھائی اور ایک نماز حضور نے بھی پیچھے پڑھی. تو وہ سبحان اللہ، سرکار نے خود صدیق اکبر کے پیچھے ایک نماز پڑھی. صحیح بخاری شریف میں ایک نہیں متعدد مقام پر یہ حدیث روایت ہے کہ حضور ایک قبیلے کے درمیان صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے. پیچھے سے نماز کا وقت ہو گیا. سیدنا بلال حبشی آئے صدیق اکبر کے ساتھ پہ آ جائیں. وہاں تو حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے، عثمان غنی بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، لیکن صدیق اکبر کی خدمت میں آ کر صرف یہ بتانا چاہتے ہیں مصلی خالی ہو، نماز کا ٹائم آ جائے، آگے کوئی بھی نہیں ہوگا، صرف ابو بکر ہوگا. حضرت بلال کا عقیدہ ہے. صرف یہ امام بخاری نے لکھا، اور یہ نہیں لکھا ایک جگہ پہ لکھا فجاء مؤذن، مؤذن آیا تو مؤذن سے مراد بھی حضرت بلال ہے. دوسری جگہ پہ وضاحت کی ہے کہ وہ مؤذن اور کوئی نہیں تھا، وہ بلال حبشی تھے. عرض کے حضور تشریف لائیں، آپ آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران ہی واپس تشریف لے، صفیں چیری آگے آگے، صحابہ نے اونچی اونچی آواز سے ایسے کرنا شروع کر دیا. اور امام لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صدیق اکبر جب نماز پڑھاتے تھے تو آپ کو کسی کی خبر نہیں ہوتی تھی، کثرت سے ایسا کرنا شروع کیا. ابو بکر مصلی چھوڑ دو، آمینہ کا پیارا آ چکا ہوا ہے، پیچھے آ جاؤ. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہمک تھے. یہاں پر امام بخاری نے جو لفظ لکھے ہیں فرماتے ہیں فلما رأى رسول اللہ، پھر سیدنا صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا. حضور پیچھے کھڑے تھے، آگے نہیں تھے. ذہن میں رکھو امام بخاری کی روایت ہے کہ حضور کہاں تھے؟ پیچھے کھڑے تھے، صف کے اندر تھے. مگر حضرت ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ کو کیسے دیکھا؟ اس کا جواب پیش کرنے کے لیے قبلے کی طرف دیکھو. فرمایا جب حضور پیچھے آئے تو حضور کے چہرے کا جو عکس تھا وہ دیوار پر پڑا. یہ دیوار پر، یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اس پہ جھوٹ ہو تو اللہ اگلا سانس نہ دے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے عقیدے شعروں پر قائم نہیں ہیں، ہمارے عقیدے قرآن اور حدیث پر قائم ہیں. فلما رأى رسول اللہ، جب ابو بکر نے مصطفیٰ کو دیکھا، کس طرح دیکھا؟ امام نے لکھا ہے اس لیے کہ حضور جب بیٹھتے تھے تو آپ کے چہرے کا عکس سامنے پڑتا تھا. تو سامنے حضرت ابو بکر نے دیکھا، فوراً پیچھے آ گئے. نبی پاک علیہ السلام نے پیچھے سے ارشاد فرمایا نماز مکمل کرو ابو بکر، میں خود تمہارے پیچھے پڑھوں گا، نماز مکمل کرو. لیکن صدیق اکبر نے نماز کے اندر ہی کہا، پہلے تو ایسے ہاتھ اٹھائے، ایسے ہاتھ اٹھائے نماز کے اندر اور دعا کی
کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تیرا نبی میرے پیچھے نماز پڑھنے پہ راضی ہو گیا ہے. ایک تو یہ لفظ، اور دوسرا پیچھے آ کے نماز نہیں پڑھائی. سرکار نے مصلی پہ آ کے حضور نے نماز مکمل کی اور سلام پھیرتے ہی کہا کہ کس بات نے آپ کو روکا کہ جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں نماز پڑھائیں تو آپ نے کیوں نہیں پڑھائی؟ عرض کہ حضور آپ کے ہوتے میں کیسے پڑھا سکتا؟ سبحان اللہ. اپنا نام نہیں ذکر کیا، کہا آپ کے ہوتے ہو ابو قحافہ کا بیٹا، اس کی جرت کیسے ہے کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے؟ حضور مصلی آپ سے ہی سجدہ ہے، سبحان اللہ. آپ ہوں گے تو آپ بھی پڑھائیں گے. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نجی محفل میں حضور تشریف فرماتے تو فرمایا ابو بکر تیار رہنا، مکے والوں نے بڑا تنگ کر لیا ہے تو اب مجھے اذن ہجرت مل رہا ہے، تو ہم نے ہجرت پہ جانا ہے، یعنی اس کو چھوڑ دینا ہے. اس کی حضور ٹھیک ہے. اذن ہجرت مل گیا، جبریل امین آ گئے. اس وقت ابو بکر صدیق حضور کی خدمت میں نہیں تھے. جبریل امین آ گئے، اس کی حضور چل. سرکار دو عالم علیہ السلام اٹھے، صدیق اکبر کے دروازے پہ دستک دی. دروازہ کھلا، یار پیچھے کھڑے تھے ٹیک لگا کے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آدھی رات ہے تم سو نہیں رہے، جاگ رہے. حضور آپ پہ ہی تھے کیسے تیار رہنا ہے؟ جب سے آپ نے کہا میں تیار ہی رہتا ہوں. حضور میں سوتا ہی نہیں ہوں کہ تم سونا میرے بیڑے آ جائے گا. حضور میں سوتا ہی. یہ محبت ہے. حضور تیار ہوں میں، ٹھیک ہے چلو. 2 اونٹنیاں پہلے تیار رکھی ہوئی تھی. آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا. اب راستے میں کبھی ابو بکر آگے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی پیچھے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے آخر پوچھ ہی لیا ابو بکر کیا بات ہے؟ اطمینان وقار بھی ضروری ہے. کبھی تم آگے جاتے ہو، کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں. جواب کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. عرض کہ حضور اکیلا ہوں اور سمتیں 4 ہیں. حضور اکیلا ہوں اور ڈائریکشن جو ہے نا وہ 4 ہیں. میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، فوراً بھاج کے پیچھے ٹوٹ جانا. حضور پھر خیال آتا ہے کہ اب وہ نہ آ جائے. فرمایا تجھے یہ پریشانی کیوں ہے؟ عرض کہ حضور اس لیے کہ اگر دشمن حملہ کرے تو سب سے پہلے فقیر کعب کے نام پر قربان ہو جائے. اکیلا ہوں، مجبوری یہ ہے اکیلا ہوں اور سمتیں 4 ہیں. جب پریشانی ہوتی دائیں بائیں سے آ جائے گا. کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں. چلتے چلتے سفر کرتے کرتے غار ثور کا جو ابتدائی مقام ہے وہ آ گیا. یہ بڑا، اس پر تو پورا جمعہ ہے، لیکن میں اس چونکہ آگے آپ کو سے پاک آ رہا ہے 22 جمادی الاخری کو، اس لیے اس کو میں مختصر کر کے آگے جا رہا ہوں. جہاں سے غار ثور کا سفر شروع ہوتا ہے اس مقام پر پہنچ کے اونٹنی پر بیٹھ. اب چڑھائی ہے تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا آگے کیسے جائیں گے؟ حضور میں آ جائیں بیٹھ کے حضور ادھر آ جائیں. کم از کم 1.5-2 گھنٹے کا سفر ہے، کم از کم 1.5 گھنٹے. اچھے سے اچھا آدمی حضور آپ آ جائیں. رونق حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. حضور کندھوں پر رونق افروز ہو گئی. یار اس سے بڑا اور کیا نصیبہ ہو. حضور کندھوں پر تشریف فرما. اب سوچو تو صحیح، ہم تو دیدار کو ترستے. دیکھو اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا واپس پیچھے جائے. جب حضور نے ہجرت کی تو مکے والوں کی چیزیں کس کو دی؟ مولا کائنات کو. ٹھیک ہے، امانتیں مولا کائنات کو دی، اور اپنا آپ کس کو دیا؟ صدیق اکبر کو عطا فرمایا. اور آسان کہتا ہوں، جب بندہ مشکل سفر پہ جاتا ہے سب کو نہیں لے کر جاتا. جب بندہ مشکل سفر پہ جاتا ہے کس کو لے کے جاتا ہے؟ جس میں سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے، ٹرسٹ ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ راستے میں چھوڑنے والا نہیں، اس کا وضو راستے میں نہیں ٹوٹے. بندہ اس کو لے کے جاتا ہے. تو صدیق اکبر کا انتخاب سمجھو. مصطفیٰ فرما رہے ہیں جہاں پر میں کسی کو بھی نہ لے کر جاؤں وہاں میں ابو بکر کو لے کر جاتا ہوں، وہاں میں ابو بکر کو لے کر جاتا ہوں. آپ واپس آئے. عرض کہ حضور میرے، اس کی وجہ یہ تھی حضور علیہ السلام کے جو مبارک تلوے تھے، ریشمی تلوے تھے، وہ آپ پیدل بھی چلتے رہے تو وہ چھل گئے تھے ان کے نیچے سے. عرض کہ حضور میں حاضر ہوں، آپ تشریف لائیں. حضور تشریف فرما ہو گئے. نیچے سے لے کر غار ثور تک جو سفر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا ہے، صدیق اکبر نے راستے میں ایک بار بھی نہیں کہا حضور اتر جاؤ میں ساتھ لے جاؤں. اس کو اب آپ محبت کے رنگ نہیں سمجھ سکتے. ایک باری بھی نہیں عرض کیتا حضور اتر جاؤ میں ساتھ لے لو، میں پانی تے پی لوں. جب یہ منظر دنیا والے تو دیکھ ہی نہیں رہے تھے، وہ تو اندھے تھے. صرف ابو جہل نے کھوجی پیچھے چھوڑ دی ہوئی تھے کہ کھوج لگاؤ. صدیق اکبر
کہا یہ منظر دنیا والے نہیں دیکھ رہے تھے، فرشتے دیکھ رہے تھے۔ جبریل رو پڑا، عرض کرنے لگا یا اللہ یہ اتنا عظیم الشان جو موقع ہے، اس موقع سے مجھے بھی کچھ ملنا چاہیے کہ آج امانت کل، سیادت کل، قیادت کل، نبیوں کا امام ابو بکر کے کندھوں پر سوار ہے، مجھے بھی کچھ ملنا چاہیے۔ فرمایا معلوم نہیں رکھیں گے تجھے۔ کیسے ملا فیض جبریل امین کو؟ کہا یا اللہ کہ مجھے کیسے کچھ فیض ملے گا؟ فرمایا فیض لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ابو بکر نے اپنے کندھے مصطفیٰ کے لیے پیش کر دیے ہیں، اگر تو کچھ چاہتا ہے تو اپنے پر ابو بکر کے قدموں کے نیچے رکھ۔ اپنے نورانی پر ابو بکر کے پاؤں کے نیچے بچھا دے تاکہ ابو بکر کو تھکاوٹ محسوس ہی نہیں ہو۔ اب میں کہتا ہوں کہ اگر مقام ابو بکر پوچھنا ہے تو کسی سے مت پوچھو، مقام ابو بکر پوچھنا ہے یا جبریل سے پوچھو یا خدا سے پوچھو یا مصطفیٰ سے پوچھو۔ صدیق اکبر کا کیا مقام ہے یہ کسی کو نہیں سمجھ آ سکتا۔ غار پر پہنچ کے عرض کی تھی حضور مجھے اجازت دیں، وہ قسم ڈال دی حضور پہ، قسم ڈال دی، حضور اللہ کی قسم ہے آپ اندر نہیں جائیں گے، پہلے میں جاؤں گا۔ اللہ کے آگے تو حضور کو ہونا چاہیے، نہیں حضور میں آگے جاؤں گا، پہلے آپ نہیں جائیں گے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی حضور غار ہے، غار میں موذی ہوتے ہیں، اور موذی کا معنی تکلیف ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے باب فعال سے، تکلیف دینے والا۔ حضور جانور ہوتے ہیں، حشرات الارض ہوتے ہیں، حشرات الارض کیڑے مکوڑے سانپ بچھو، تو میں کہتا ہوں کہ اندر کوئی ہوں تو میں جا کر، اچھا بھائی اندر کیڑے مکوڑے ہوں تو ان کو کیسے کوئی بندہ باہر نکال سکتا ہے؟ نہیں حضور مجھے آگے اندر جانے دیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، آپ اکیلے حضور باہر، اور صدیق اکبر اندر جا کر صفائی کر رہے ہیں، جھاڑو ہے ہی نہیں۔ صفائی کرنے کے لیے پہلے انتخاب کس کا کیا؟ کپڑے پھاڑ دیا۔ عشق جو آگے تھا نا جی، کپڑے پھاڑ دیا۔ آج کا کوئی ہوتا اس کا تو حضور جھاڑو نہیں ہے، صفائی کس سے کروں؟ نہیں، یا ابو بکر عشق کا امام بیٹھا ہوا ہے، کپڑے پھاڑ دیے، اور اس کے بعد امام ہوتا ہے صفائی کر رہا ہے، اور سوراخ جگہ جگہ پر سوراخ، ایک جو بڑا سوراخ ہے وہ میں دیکھ کے آیا۔ اب سارے جب سوراخ مکمل کر دیے، اپنے کپڑے پھاڑ کر، اپنا سلوکا پھاڑ کے اس کے اندر رکھ دیا، تو عرض کی تھی حضور آپ تشریف لائیں۔ حضور آئے، غار روشن ہو گئی۔ غار میں ہمیشہ اندھیرا ہوتا ہے، چاہے دن ہو یا رات، دن میں کم ہوتا ہے، رات میں زیادہ ہوتا ہے۔ غار میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے۔ موم بتی ساتھ لے کر گئے ہی نہیں، چراغ لے کر نہیں ساتھ گئے، لیکن تاریخ بتاتی ہے غار کے اندر روشنی ہو گئی۔ کیسے ہو گئی؟ سونا نہیں آ گیا۔ اب سنو، فرمایا میرے حضور جب غار میں جائیں غار روشن ہو جاتی ہے، اور جب غلاموں کی قبروں میں جائیں گے ان کی قبریں روشن ہو جائیں گی۔ ذہن میں پھر واپس سدرۃ المنتہا پہ چلو، جہاں جبریل کو جان کا خطرہ ہے، ادھر جبریل کو جان کا خطرہ، آگے نہیں جا رہے، اور یہاں خطرہ ہے، کود رہے۔ یہ مقام ابو بکر صدیق ہے، ادھر خطرہ نہیں جا رہے، ادھر خطرہ ہے، کود رہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اندر جو کچھ ہوگا سائیں آپ کو سنبھال لیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ حضور آپ تشریف لائیں۔ حضور تھکے ہوئے تھے، تھکاوٹ تھی، عرض کیا حضور آپ آرام فرمائیں۔ ابو جہل نے کھوجیوں کو دنیا کا انعام دے دیا تھا کہ بس جو ان کو پکڑ کر لائے گا یا ان کا سر لائے گا، یہ ویسے شرط تھی کہ سر لے آئے گا قتل کر کے، تو میں اسے جو انعام مانگے گا دوں گا۔ یہاں پر چلتے چلتے یہ کھوجی پہنچ گیا۔ اب میں نے ایک اور بات کتابوں میں پڑھی ہے جو عام کتابوں میں نہیں ہے۔ صدیق اکبر جب غار پہ جا رہے تھے نا، تو کمال آپ لطف لیں گے، اگر اسلام کا جس بندے نے اسلام کی مٹھاس لی ہوئی ہے وہ اس کا بھی لطف لے گا، اور جس کو کبھی عشق نصیب نہیں ہوا اس کو کیا پتا۔ صدیق اکبر جب غار پہ چل رہے تھے، غار کے اوپر حضور کو اٹھا کر، تو اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اور جب پنجہ سے رکھتے تھے اس کو موڑ دیتے تھے واپس، تاکہ نشان مٹ جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے کدھر گئے ہیں۔ یہ بھی صدیق اکبر کی محبت ہے، آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گی، اور آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے۔ ایسے پنجے مروڑ دیتے تھے تاکہ میرے نشان مٹ جائیں اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے حضور کہاں گئے۔
کتنا فکر ہے مصطفیٰ کا. لیکن فرمایا ابو بکر جب میں غار میں جا رہا ہوں تو میرا انتظام کر رہا ہے. فرمایا جب تو مزار میں آئے گا ہم تیرا انتظام کریں گے. کھوجی وہاں پہنچ گئے, وہ بڑے ماہر تھے, راستے تلاش کرنے میں پہنچ گئے. غار کے آگے کبوتری اندر جو ہے وہ کبوتری نے انڈے دے دیے اور مکڑی نے جالا بن دیا. ابو جہل کھوجی کو پوچھتا ہے کدھر ہے؟ وہ کہتا اندر ہے. وہ کہتا ادھر ہی گئے. تو کہتا ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے, یہاں تو مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے, کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں. کھوجی نے کہا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, جھوٹ نہیں بولوں گا, ادھر ہی گئے ہوئے ہیں. لیکن آگے اس کے قدم نہیں اٹھ رہے. اس نے کہا سچ بتا. اس نے کہا ٹکڑے کر دو, پھر بھی یہی کہوں گا ادھر ہی گئے, کیونکہ گئے ادھر ہے. اس نے کہا پھر نشان کیوں نہیں آ رہے, نشان کیوں نہیں نظر آئے؟ کہا نشان والوں نے نشان چھوڑا ہی نہیں, نظر کیسے آئے؟ عرض کے حضور تشریف لائے, حضور آرام فرما رہے. اب میں اس کو یوں تعبیر کیا کرتا ہوں, نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑی ادب تعظیم کے ساتھ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی جھولی میں اپنا سر رکھا ہوا تھا, یوں لگتا تھا رحل میں قرآن رکھا ہوا تھا, اور جمال مصطفیٰ کی تلاوت صدیق اکبر کر رہے تھے. سنو, جو قرآن کی تلاوت کرے اسے قاری کہتے ہیں, جو قرآن کی تلاوت کرے اسے قاری کہتے ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے اسے صحابی کہتے ہیں. لیکن صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صدیق اس کو کہتے ہیں جو 3 دن اور 3 رات کسی اور کو نہ دیکھنے دے, اکیلا ہی دیکھتا رہے, اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. کہے کلہ ہی دیکھا, اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں, کسی کو بھی نہ دیکھنے دے. اس لیے تو سانپ نے کہا میں نہیں دیکھنا ہے, آسے آسے عمر گزاری تے چلے, خار ہزار مالی باغ نہیں ویکھن دیندا, آئیاں جدوں بہار نہیں دیکھنے دینا, اکیلا ہی دیکھو. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جس سوراخ پر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھی, آپ سنتے ہیں ایڑی پہ ڈسا ہے, لیکن ایک روایت ہے کہ آپ نے پنجا رکھا ہوا تھا, اپنا پنجا رکھا ہوا تھا, کیونکہ حضور آرام فرما رہے تھے دائیں طرف, اور اس پہ آپ نے اپنا پنجا مبارک رکھا ہوا. تو اس نے آپ کے انگوٹھے پر دستک دی, اور انگوٹھے پر اس نے ایک نہیں کہیں دستک دی. اور یہاں پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں ازالۃ الخفا میں, آپ فرماتے ہیں کہ اس غار میں ایک سانپ نہیں تھا, ایک بچھو نہیں تھے, کئی بچھو تھے, کئی ٹھوئے تھے, کئی سانپ تھے, جنہوں نے صدیق اکبر کو ڈنگ مارے. ہم سنتے ہیں ایک ہی ہے, لیکن ایک نہیں تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کئی سانپ تھے, کئی بچھو تھے, اور کئی مرتبہ ڈنگ مارا, لیکن قربان جاؤں اپنے گھٹنے کو حرکت بھی نہیں دے. اور سب سے کمزور ہے صحابہ میں صدیق اکبر, جسمانی لحاظ سے سب سے کمزور ہے, ایمان سب سے زیادہ ہے. اپنے جسم کو حرکت نہیں دے رہے. حدیث میں آتا ہے کیوں نہیں دی؟ فرمایا صرف اس لیے نہیں دی کہ میرے حضور بیدار نہ ہو جائے, حضور کی نیند میں خلل نہ واقع. سرکار دو عالم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی, دیکھا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو شبنم کے قطرے بن کر گر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں نہ کسی کے آنسو جیسا ابو بکر کا آنسو ہو سکتا ہے, اور حضور کے رخسار جیسا تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب حضور کے رخسار پر گرے, کہا رو رہے ہو؟ عرض کی حضور ہاں رو رہا ہوں, لیکن وجہ یہ ہے کہ میں آپ کی غلامی میں تھا تو مجھے ڈنگ مارا ہے سانپوں نے, بچھو نے. تو میں کہاں, ایڑی پر یا پنجے پر؟ کہا آگے لے. اب سنیے گا, یہ بات میں پہلی بار بیان کر رہا ہوں, اب سنیے گا اس بات کو. آپ لوگ اور میں نبی پاک علیہ السلام کا نام مبارک آتا ہے تو انگوٹھا چومتے ہیں, ٹھیک ہے, اور چوم کر بڑا خوش ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آگے آؤ, فرمایا ایڑی مجھے دو, مجھے دو, ادھر رکھو. فرمایا میرا حکم ہے دو. نبی پاک علیہ السلام نے آگے دان نکالا اور اپنی انگلی سے آپ کی ایڑی پہ لگایا. یہ محبت کا صلہ ہے. میں لگاتا ہوں, کوئی ایسی بات.
صدیق اکبر کہتے ہیں بس پھر اس کے بعد مجھے نہیں پتا چلا کہ مجھے کسی نے چوما تھا، مجھے سامنے ڈنگ مارا تھا۔ وہاں سے سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ سفر کر کے آپ مدینہ شریف پہنچے، آپ خلیفہ بنے۔ یہ اس میں سارے کثیر واقعات ہیں، لیکن جب آپ کی زندگی کا آخری وقت آیا تو امام حاکم نے المستدرک للحاکم میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو ما زال جسمہ یجری حتی مات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد صدیق اکبر روئے نہیں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا آپ اتنی محبت کرتے ہیں آپ روتے کیوں نہیں ہیں؟ فرمایا تم روتے ہو تمہیں میں چپ کرواتا ہوں، جب میں روں گا تو مجھے کون چپ کروائے گا؟ آپ روتے نہیں تھے، لیکن حال کیا تھا کہ آپ کے جسم سے گوشت کی بوٹیاں نیچے اترتی۔ یہ امام نے المستدرک للحاکم میں لکھا ہے، امام طبری نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ ما زال جسمہ یجری، آپ کا جسم گرتا رہا، آپ کے جسم سے بوٹیاں گرتی رہیں یہاں تک کہ آپ نے سال مولا کائنات کو بلایا اور کہا یا علی اذا انا مت، جب میرا وصال ہو جائے مجھے ان ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے تو نے سرکار کو غسل دیا۔ صدیق اکبر نے حضرت علی کو کہا کہ مجھے ان ہاتھوں سے تو نے نہلانا ہے جن ہاتھوں سے تو نے مصطفیٰ کو غسل، اور اس کے بعد میرا جنازہ اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں رکھ دے اور کہنا جاء الغلام، باہر سے آواز دینا، حضور مزار میں فرمایا باہر رکھ دینا اور بس ایک بار کہہ دینا حضور غلام آ گیا ہے، کیا کرنا ہے اس کا؟ غلام آ گیا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ زندگی دا مزہ آوے سرکار دے مانگے جی حضور غلام آ گیا کیا کرنا؟ اگر اندر سے آواز آئی دفنا دینا، نہیں تو جنت البقیع میں دفنا دینا۔ اب غار والا سفر میں نے بہت چھوٹے لفظوں میں بیان کیا، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہاں کا واقعہ صدیق اکبر نے پیغام کیا دیا کہ میرا جنازہ لے جانا، فرمایا تم زندگی میں، آج کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں عمرہ مکے میں ہو جاتا ہے آگے مدینے جانے کی لوڑ نہیں ہے، واپس آ جاؤ۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ زندگی میں ہمیں مصطفیٰ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے تو جنازہ بھی حضور کے قدموں میں جائے۔ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، حیات النبی پر سب سے پہلے جو عقیدہ پیش کیا وہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا حضور کو کہنا مخاطب کر کے یا رسول اللہ جاء الغلام، غلام آ گیا ہے۔ اور ایسے حضرت علی اور صحابہ نے کہا پھر کیا ہوا؟ چابی سیدہ کے پاس ہوتی تھی، تالا نہیں کھلا، کھڑکیوں میں جو شیشے تک ٹوٹ گئے، تالے خود بخود کھلے، لفظ اندر سے حضور کی قبر سے آواز آ رہی، تربت سے، مزار سے، اوصل الحبیب الی الحبیب، انتظار کس بات کا ہے؟ غلام کو اپنے آقا کے حوالے کر دو۔ آگے اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں۔ فرمایا جب ہم غار میں گئے تھے اس نے ہمارا انتظام کیا تھا، اب دیکھو ہم اس کا انتظام کیسے کریں گے۔ کیسے انتظام کیا؟ فرمایا قیامت تک جہاں ساری خدائی آ کر مجھے سلام پیش کرتی رہے گی، میرے ساتھ میرے ابو بکر کو بھی سلام پیش کرتے رہے قیامت تک۔ اور فرمایا جب میں قیامت کے دن اپنے مزار سے نکلوں گا، دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف ابو عمر ہوں گے۔ اب ہمارا حشر بھی اس طرح ہوگا، فرمایا کہ قبر میں بھی اکٹھے ہیں اور جب حشر ہوگا تو حشر میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں پر آپ کو حضور نظر آئیں اور صدیق اکبر نظر نہ آئیں۔ اگر آپ اپنی نجات چاہتے ہو صدیق اکبر کے جوڑے پکڑ لو، حضور کے صدقے سے دونوں جانوں میں پار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔